اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین اسماء جو بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ کی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، یا کرنا چاہتے ہیں یا آگے جا کر کریں گے، یہ ان کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، ان کو قبول فرمائے۔ یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میری کتاب الکتاب زاہد الاعمال کے اندر موجود ہے، یہ وہاں سے میں نے نقل کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہو الخمسۃ الاطہار جو لوگ بنا رہے ہیں یا اس کی ریاضت کر رہے ہیں، یا ویسے بسم اللہ کا جنہوں نے یکم محرم یا کسی بھی محرم کے دن یا آگے جا کر عمل کریں گے، تو یہ سب وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں تو اس میں برکت ہوتی ہے، جس کام کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، وہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ بسم اللہ کے جو فضائل ہیں انتہا سے زیادہ ہیں، وہ میں نے ایک دو ویڈیو اس کی ڈالی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر بندہ آج کل سمجھدار ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، بسم اللہ کی افادیت کو وہ سمجھتا ہے۔ آج یہاں پر جو عمل شیئر کر رہا ہوں وہ انتہائی قیمتی عمل ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ عام نہیں ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یوٹیوب کے اوپر نہیں ملے گا، گوگل کے اوپر نہیں ملے گا، یہ میرا اپنا خود کا استخراج شدہ ہے، یہ کتاب کے اندر موجود ہے، الکتاب زاہد الاعمال۔ جب وہ پبلش ہوگی تو پھر آپ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ اس کے اندر ایسے ایسے اعمال موجود ہیں جو آج تک آپ نے نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے، سب کے سب مجرب المجرب۔ اس میں آپ اس عمل سے دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ملازمت چاہیے تو آپ کے درمیان کے خانہ میں ملازمت لکھیں گے، آپ نے شادی کرنی ہے شادی لکھیں گے، آپ کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، قید سے رہائی چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ اس گول دائرے کے اندر لکھیں گے، جو ترتیب میں نے بیان کی ہے یا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، مطلوب کے دل کے اندر تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس کا نام، اس شخص کا نام، اس مرد ہو عورت ہو چھوٹا بڑا، اس کا نام اس دائرے کے اندر لکھیں گے جس کو آپ نے متوجہ کرنا ہے۔ آپ نے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو والدہ کا نام معلوم نہیں، آپ اس کے والد کا نام لکھ سکتے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں، اس کا عہدہ کچھ نشاندہی کریں گے، اگر وہ بھی معلوم نہ ہو تب آپ اس کا نام لکھیں گے، لیکن اس کا مکمل تصور رکھیں گے تب بھی یہ چیز کام کرے گی۔ ارسال ہاتف کی اعمال آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اشارہ دیتا ہوں کہ وہ چیز اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھ جائیں گے میری ویڈیو دیکھ کر، تو وہ اس چیز تک پہنچ جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر، کمر در اقرب کا وقت نہ ہو، حبوط کمر، اور ساتھ میں شمس کمر کران نہ ہو، مطلب آپ نے دیکھنا ہے کوئی نحس وقت نہ ہو، برا وقت نہ ہو، اچھا وقت ہو۔ اگر آپ نجوم جانتے ہیں، وقت کو استخراج کرنا، علم و ساتھ جانتے ہیں، تب آپ کوئی سا بھی اچھا وقت دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد آپ اس عمل کو بنا لیں، بس وہ آپ کے لیے اچھا وقت ہی ہے، انشاءاللہ اچھا وقت صبر ہوگا۔ اور عام دنوں سے جمعہ کے دن اگر بنا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور 10 محرم الحرام کو، 9 محرم الحرام کو لکھیں گے تب بھی بہت ہی زبردست ٹائم بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو لکھیں گے، 4 رجب کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، پورے رمضان میں لکھ سکتے ہیں، طاق راتوں میں لکھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ وقت استخراج علم و ساتھ نہیں جانتے تب بھی آپ وقت کو اچھا استخراج کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اس کے اندر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے اسی طریقے سے سفید کاغذ کے اوپر کسی بھی پین سے، قلم سے، پوائنٹر سے، زعفران سے، روحانی سیاہی سے، کسی بھی چیز سے آپ نے یہ طلسم 3 عدد لکھنے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسے لکھنا ہے۔ پہلے ایک دائرہ لگا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، مطلوب کا نام، یا جس کے ساتھ محبت کرنی ہے یا جس کے دل میں محبت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، مطلوب کا نام، جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا تسخیر ہو، جس سے ہمارا مقصد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازمت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت بھی ہو سکتا ہے، کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے یہاں پر درمیان میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے دائیں سائڈ سے اس کو شروع کرنا ہے 786، نیچے لکیر لگا کر یہ بسم اللہ کا طلسم 19 5 بار 5 2 1 یہ لکھ کر، اس کے بعد یہ اس کو گلائی کی شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار لکھا جائے گا، اور یہ جو میم ہے الرحیم کی میم اس دائرے کے ساتھ جڑنی چاہیے۔ یہ میں نے تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی، یہ میم کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ترتیب سے یہ 19 بار یہاں تک مکمل ہوگی۔ پہلا سٹیپ، اس کو پہلا عمل بولیں گے، پھر آگے تفصیل بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ والا جو لکھا جائے گا یہ دائیں بازو کے اوپر باندھا جائے گا، اس تعویذ کو، اس طلسم کو۔ نمبر 2 کے اوپر آ جائیں۔ نام والدہ، جو چیز یہاں پر لکھی ہے وہی چیز یہاں پر آئے گی۔ بسم اللہ کا طلسم آ گیا، لیکن یہاں پر جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار گلائی کی شکل میں لکھیں گے وہ حروف کی شکل میں لکھیں گے، بے سین میم الف لام لام ہا، اور جو آخری میم ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، اس دائرے کے ساتھ۔ پھر یہاں سے دوسری بار آ گیا، تیسری، چوتھی، یہاں تک 19 بار آ جائے گا۔ یہ ہمارا دوسرا تعویذ ہو گیا، طلسم ہو گیا۔ اس کو ہم اپنے بائیں بازو کے اوپر باندھیں گے دوران عمل، آگے ترتیب سمجھاتا ہوں۔ یہ 2 تعویذ سمجھ لیجئے، یہ والا دائیں بازو کے اوپر، یہ بائیں بازو کے اوپر۔ لکھنے کا طریقہ بھی سمجھتے جائیے۔ یہ تیسری ترتیب ہے۔ اسی ترتیب سے نام والدہ لکھا، بسم اللہ کا طلسم لکھا، لیکن یہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ اعداد کی شکل میں ہم نے لکھنا ہے، عددی صورت میں اس کو لکھنا ہے، حروف کی شکل میں اس کو نہیں لکھنا، نہ ہی مکمل بسم اللہ۔ جو با کے عدد ہیں وہ 2 ہیں، سین کے 60، میم کے 40، یہ میں علیحدہ سے بھی سارے مینشن کر دوں گا مکمل، ٹھیک ہے۔ اللہ، اچھا یہ میں تھوڑا لکھ کے کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا با سین میم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اللہ، آگے 1، لام کے 30، پھر لام کے 30، اس کے بعد ہا کے 5، یہ ہو گیا اللہ۔ اس کے بعد الرحمن، الف کا 1، لام کے 30 اور را کے 200 اور میم کے 40 اور نون کے 50، الرحمن۔ پھر الرحیم، الف کا 1، لام کے 30 اور را کے 200 اور ہا کے 8، یا کے 10 اور یہ 40۔ جو اس کا 40 لکھنا ہے آپ نے، اس کا جو 4 ہوگا اس کو دائرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ بھی 19 عدد لکھے جائیں گے گلائی کی شکل میں۔ یہ 3 طلسم ہو گئے، یہ جلانے کے لیے ہمارے پاس۔ اس کو ہم نے چراغ کے اندر لکھنا ہے، یا پھر اس کو لکھ کر کاغذ کے اوپر بتی بنا کر لپیٹ کر جلانی ہے، یا پھر تیسری صورت اس کو لکھ کر شمع کے اوپر لپیٹ کر جلانا ہے۔ یہ ترتیب 3 عدد سمجھ گئے ہوں گے آپ، انشاءاللہ بقیہ تفصیل آپ کو میں دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء جو بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ کی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، یا کرنا چاہتے ہیں یا آگے جا کر کریں گے، یہ ان کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، ان کو قبول فرمائے۔ یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میری کتاب الکتاب زاہد الاعمال کے اندر موجود ہے، یہ وہاں سے میں نے نقل کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہو الخمسۃ الاطہار جو لوگ بنا رہے ہیں یا اس کی ریاضت کر رہے ہیں، یا ویسے بسم اللہ کا جنہوں نے یکم محرم یا کسی بھی محرم کے دن یا آگے جا کر عمل کریں گے، تو یہ سب وہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں تو اس میں برکت ہوتی ہے، جس کام کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، وہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ بسم اللہ کے جو فضائل ہیں انتہا سے زیادہ ہیں، وہ میں نے ایک دو ویڈیو اس کی ڈالی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر بندہ آج کل سمجھدار ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، بسم اللہ کی افادیت کو وہ سمجھتا ہے۔ آج یہاں پر جو عمل شیئر کر رہا ہوں وہ انتہائی قیمتی عمل ہے، اس کی قدر کریں، یہ عام نہیں ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یوٹیوب کے اوپر نہیں ملے گا، گوگل کے اوپر نہیں ملے گا، یہ میرا اپنا خود کا استخراج شدہ ہے، یہ کتاب کے اندر موجود ہے، الکتاب زاہد العمار۔ جب وہ پبلش ہوگی تو پھر آپ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ اس کے اندر ایسے ایسے اعمال موجود ہیں جو آج تک آپ نے نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے، سب کے سب مجرب المجرب۔ اس میں آپ اس عمل سے دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ملازمت چاہیے تو آپ کے درمیان کے خانہ میں ملازمت لکھیں گے، آپ نے شادی کرنی ہے شادی لکھیں گے، آپ کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، قید سے رہائی چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ اس گول دائرے کے اندر لکھیں گے، جو ترتیب میں نے بیان کی ہے یا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، مطلوب کے دل کے اندر تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس کا نام، اس شخص کا نام، اس مرد ہو عورت ہو چھوٹا بڑا، اس کا نام اس دائرے کے اندر لکھیں گے جس کو آپ نے متوجہ کرنا ہے۔ آپ نے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو والدہ کا نام معلوم نہیں، آپ اس کے والد کا نام لکھ سکتے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں، اس کا عہدہ کچھ نشاندہی کریں گے، اگر وہ بھی معلوم نہ ہو تب آپ اس کا نام لکھیں گے، لیکن اس کا مکمل تصور رکھیں گے تب بھی یہ چیز کام کرے گی۔ ارسال ہاتف کی اعمال آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اشارہ دیتا ہوں کہ وہ چیز اس عمل کے اندر موجود ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھ جائیں گے میری ویڈیو دیکھ کر تو وہ اس چیز تک پہنچ جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر، کمر در اقرب کا وقت نہ ہو، حبوط کمر، اور ساتھ میں شمس کمر کران نہ ہو، مطلب آپ نے دیکھنا ہے کوئی نحس وقت نہ ہو، برا وقت نہ ہو، اچھا وقت ہو۔ اگر آپ نجوم جانتے ہیں، وقت کو استخراج کرنا، علم و ساتھ جانتے ہیں، تب آپ کوئی سا بھی اچھا وقت دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد آپ اس عمل کو بنا لیں، بس وہ آپ کے لیے اچھا وقت ہی ہے، انشاءاللہ اچھا وقت صبر ہوگا۔ اور عام دنوں سے جمعہ کے دن اگر بنا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور 10 محرم الحرام کو، 9 محرم الحرام کو لکھیں گے تب بھی بہت ہی زبردست ٹائم بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو لکھیں گے، 4 رجب کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، پورے رمضان میں لکھ سکتے ہیں، طاق راتوں میں لکھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ وقت استخراج علم و ساتھ نہیں جانتے تب بھی آپ وقت کو اچھا استخراج کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اس کے اندر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے اسی طریقے سے سفید کاغذ کے اوپر کسی بھی پین سے، قلم سے، پوائنٹر سے، زعفران سے، روحانی سیاہی سے، کسی بھی چیز سے آپ نے یہ طلسم 3 عدد لکھنے ہیں۔ پہلا طلسم آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، دوسرا طلسم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا حروف کی شکل میں، تیسرا عدد کی صورت میں آپ نے بسم اللہ کا لکھا۔ بسم اللہ اس جو آپ نے نام لکھا اس کے گرد 19 بار لکھی جائے گی بسم اللہ، وہ چاہے حروف کی شکل میں ہو، بسم اللہ پوری لکھی ہوئی ہو، یا پھر آپ اس کو عدد کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو یہ دائرے کے گرد 19 بار ہی گھومے گی۔ جب آپ نے اس کو بنا لیا، جو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو دائیں بازو کے اوپر باندھ لیا، کپڑے میں فولڈ کر کے، پلاسٹک کور کر کے، یا اس کو تعویذ چمڑے میں بنوا کے، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، ایک وہ آپ نے بائیں بازو کے اوپر باندھ لیا، دونوں دائیں بازو کے اوپر، بائیں بازو کے اوپر آگے، اور باقیہ جو ایک بچے گا اس کو آپ نے جلانا ہے، جو عدد ہی ہے۔ جلانے کی صورت بھی میں نے آپ کو بتا دی، چراغ میں جلائیں، شمع کے اوپر لپیٹ کر جلائیں، آپ اس کو کسی بھی صورت میں آپ اس کو جلا سکتے ہیں، جلانا مقصد ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1900 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وید رکھنا ہے، مکمل تصور کرنا ہے۔ یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے،
ایک ہی دن کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کام کے ہونے کے اسباب بن جائیں گے، سبب بن جائے گا، واضح طور پر آپ کو ایک ہی دن کے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، وائف ناراض ہو کر چلی گئی ہے، شوہر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ناراض ہو کر بھاگ جاتے ہیں، کسی کو بھی آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، تو یہ ترتیب ہے، ایک ہی دن میں آپ اس کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی بے چینی پیدا ہوگی کہ وہ رابطہ کیے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر رجت ہوتی ہے، انسان کے اپنے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں کہ اس نے اس چیزوں کا کفارہ کرنا ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے، پریشانی کی صورت میں، نقصان کی صورت میں۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے مکمل یقین کے ساتھ۔ اگر آپ ایک دن عمل کرتے ہیں، اس میں آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا عمل کے دوران ہی کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، عمل پرفیکٹ نہیں ہو سکا مجھ سے، لکھنے میں بھی کمی بیشی اور عمل کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دوبارہ کریں، دوبارہ کریں، 10 دن کریں، 19 دن کریں۔ مطلب اگر آپ نے اس کو کسی بھی خاص ایسا مقصد جو ناممکن ہو، اس کو 19 دن اسی ترتیب سے کر لیں، میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ مقصد حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر آپ اس کو ایک دن سے 19 دن تک لے کے جانا چاہیں، یا ایک دن سے 10 دن تک لے کے جانا چاہیں، تب یہ جو آپ کے بازو والے تعویذ ہوں گے، یہ وہی رہیں گے۔ جو نیا بنانے والا ہے، جو جلانے والا ہے، اس کو آپ روزانہ نیا بنائیں گے، ایک ہی نشست میں آپ اس کو 19 نہیں بنانے۔ مطلب ایک دن بنا لیا، پھر اگلے دن عمل کے لیے پھر اس کو بنائیں گے، پھر بنائیں گے، وہی صبح کی نماز کے فوراً بعد۔ اگر ہاں شرف کمر آپ کو مل رہا ہے، اوج کمر مل رہا ہے، یا کوئی دوسرے سیارے کا شرف مل رہا ہے، کوئی اچھی آ، کیا کہتے ہیں، نظر مل رہی ہے 2 سیاروں کی، 7 سیاروں کی، تو اس میں آپ اس کو بنا لیں۔